الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد محترم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر آدمی کا دل پاک ہو تو وہ قرآن سے کبھی بھی آسودہ اور سیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کا دل پاک ہو تو وہ قرآن حکیم کی تفسیر سے، قرآن حکیم کے معانی سے اور اس کے مفاہیم سے جب وہ قرآن حکیم کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو کبھی بھی اس کا دل سیر نہیں ہو سکتا، آسودہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن حکیم کی برکت ہے۔ اگر ایک انسان کا قرآن سے تعلق نہ ہو تو اس کا قلب طاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان کے دل میں قرآن کی اہمیت نہ ہو، قرآن سے اس کا تعلق نہ ہو، قرآن کی باتوں پر وہ عمل نہ کرتا ہو تو کبھی بھی اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا دل طاہر نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کو مجلہ کرتی ہے، جو دلوں کو پاک کرتی ہے۔ قرآن حکیم یہ ایسی کتاب ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنا چاہیے اور قرآن حکیم سے ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن حکیم کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم قرآن حکیم کے معانی کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں کیا ہمیں حکم دے رہا ہے، تو پھر قرآن سے دراصل جو فائدہ ہمیں اٹھانا تھا وہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن حکیم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن حکیم کو اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کو بغیر سمجھے ہوئے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے گا۔ قرآن حکیم کے ایک حرف کو پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ہمیں نیکیاں تو ملیں گی، لیکن جو قرآن ھدی للمتقین جو کہا گیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، دراصل ہمارے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک ہم نہیں سمجھیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو قرآن حکیم کو تو پڑھتے ہیں لیکن دراصل وہ ہدایت پر نہیں ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں، وہ صحیح قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کرام کو جو طریقہ ہے اس کو وہ فالو نہیں کر رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے اور قرآن حکیم سے ہمارا اپنا تعلق استوار کرنا ہے۔ تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اگر آدمی کا دل اچھا ہو جائے تو پھر اس کے خیالات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے افکار اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق، عادات اور اطوار اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دل ہمیں پاک کرنا ہے، دل اگر ہمیں طاہر کرنا ہے تو ہمیں اپنا تعلق قرآن سے گہرا کرنا ہوگا، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن حکیم کو بہت سارے لوگ تو پڑھنا جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو پورے سال میں کبھی قرآن کھول کر کے بھی نہیں پڑھے، قرآن حکیم کو پڑھنا تک نہیں جانتے، معنی اور مفہوم کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر یہ بہت افسوس کی بات ہے، قرآن حکیم ایسی عظیم کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور ہم اس سے اتنے غفلت کے شکار ہیں کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھتے تک نہیں اور سمجھتے تک نہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن حکیم سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا تاکہ ہمارا دل پاک ہو، اور جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا تو ہمارے افکار، خیالات، عادات، اطوار، اخلاق یہ سب اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں قرآن حکیم کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کو شروع کرنے سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کھولتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں شروع کر دیے، نہیں، بسم اللہ ضروری نہیں ہے پڑھنا۔ قرآن حکیم اگر آپ کھول رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کو پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود سے پناہ طلب کرو۔ ایسا کیوں شیطان سے ہمیں پناہ طلب کرنا ہے؟ اس لیے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے قرآن حکیم کو پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں شیطانوں کے پول کو کھول دیا ہے۔ شیطان کن کن طریقوں سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، کن کن طریقوں سے اللہ کے بندوں کو گمراہ اور غلط راستوں پہ چلا کر جہنم تک لے کر کے جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس لیے شیطان کبھی نہیں یہ چاہتا کہ آپ قرآن حکیم کو پڑھیں۔ اسی لیے قرآن حکیم کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے شیطان سے مردود سے پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے۔ اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ قرآن حکیم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بارے میں آپ کو اختیار ہے۔ البتہ قرآن حکیم پڑھتے پڑھتے کوئی سورت اگر بیچ میں شروع ہو گئی تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، ہمیں بسم اللہ پڑھ کے پھر وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، میرے احسانات، میری عطائیں اور میری نعمتیں تم انسانوں کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم چاہو شمار کرنا تو شمار نہیں کر سکتے۔ میری نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ شکریہ کے کلمات اللہ رب العالمین نے دیے کہ تم ادا تو نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تم یہ کلمات کے ذریعے سے شکریہ ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو قرآن حکیم میں تنہا نہیں ہے، کہیں پر بھی الرحمن کر کے کسی صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا، بلکہ ایک ہی صفت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کے ساتھ الرحیم یہ ایک صفت ہے اللہ رب العالمین کی۔ رحمان اور رحیم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے اپنے تمام بندوں کے اوپر، کیونکہ رحمان کا معنی بھی ایک ہی ہے اور رحیم کا بھی معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے اپنے ان تمام بندوں پر جو فرما بردار ہو اور جو نافرمان ہو، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی مہربان ہے، اور جو مومن ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اور رحیم یہ خاص ہے مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے مومنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے مومنوں کے لیے۔ ان دونوں صفتوں میں فرق یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر رحمان نہیں ہوگا، کافروں کے اوپر نہیں بلکہ مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ اس دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو کیا وہ بارش صرف مومنوں کے کھیت میں اس کا پانی جاتا؟ نہیں، بلکہ سارے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اپنے سارے بندوں پہ، اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ خاص مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بات کہی گئی کہ رحمان کے بارے میں ایک بات آتی ہے
کہ عربی زبان میں رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور رحمان جب فعلان کے وزن پہ یا کوئی بھی ورڈ فعلان کے وزن پہ آتا ہے تو اس کے معنی میں آخری انتہا ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے اپنے بندوں کے اوپر، گویا کہ اللہ کی رحمت کی انتہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر اپنے رحمت کی انتہا کی حد تک اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے اپنے تمام بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، چاہے آپ اللہ کی نافرمانی کریں، چاہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اتنا رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، لیکن آج انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیے، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں گرفتار نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رحمان اور رحیم سے گناہ گاروں کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین، لیکن اگر تم توبہ نہیں کرے تو یاد رکھو قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک سے اللہ رب العالمین بدلہ لے گا اور ہر ایک کو سامنے رکھ کر اس کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا کے طور پر اللہ رب العالمین وہاں دے گا، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں تسلی دے رہا ہے، دوسری آیت میں ڈرا بھی رہا ہے، تو ڈر اور خوف اسی طریقے سے تسلی، یہ دونوں چیزیں یہاں شامل ہو گئی۔ اسی لیے کبھی بھی انسانوں کو محتاط رہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، بلکہ آپ کو اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ آپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو گناہ اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کو رکھتے ہوئے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم، آپ نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ آپ 5 وقت کی نماز میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، 17 مرتبہ۔ بار بار اس چیز کی ہم دعا کیوں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو جو نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا ہے اور یہ جو دعائیں ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرتے؟ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ ہمارے داؤ گھات میں لگا ہوا ہے، شیطان ہمیں کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے، اسی لیے آپ گرچہ سیدھے راستے پر ہیں لیکن شیطان ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ آپ کے بندے، اللہ کے بندے سیدھے راستے پر جائیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے اور تیرے بندوں کو بھٹکاتے رہیں گے۔ یہ شیطان نے وعدہ لے لیا ہے ہمیں بھٹکانے کا، شیطان سیدھے راستے پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور ہمیں بھٹکانے کے لیے طرح طرح کے حربے اپناتا ہے۔ اسی لیے آپ گرجے سیدھے راستے پر ہیں پھر بھی آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی دعا کرتے رہنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے بعد پورے سورہ فاتحہ کا ایک مفہوم ہے، اس کو پڑھتے ہوئے آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے۔ ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم اگر نہ معلوم ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو پڑھنے کا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے
ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن حکیم کے متعلق اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ کتاب، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدھے کہہ دیا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہاں ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے دنیا میں بھی ہدایت ہے اور آخرت میں بھی ہدایت ہے۔ جو شخص اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن حکیم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے پڑھے، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرے، تو پھر یہ قرآن یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے اور آخرت میں بھی ہدایت ہے۔ اور ہدایت اس لیے، ہدایت اگر ہم ہدایت پر ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا میں اچھی زندگی گزارتے ہوئے کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا، ہمیں بخش دے گا اس کتاب کے برکت سے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کرے گا۔ اسی لیے اس قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ آپ تھامیں، مضبوطی کے ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقیوں کی 3 صفت یہاں بیان کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 3 صفتیں اس کے اندر بیان کی گئی کہ مومن لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، دوسری صفت، اس کا تعلق جسم سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں خرچ بھی کرتے ہیں، اس کا تعلق مال سے ہے۔ یعنی مومن اور متقی وہ ہیں جن کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں غیبیات کی خبر دی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایک متقی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اور دوسری صفت کہ نماز قائم کرنا، متقی وہ ہے جو نماز کو نہیں چھوڑتا، متقی وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑتا، مومن وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفر، ایمان اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ متقی ہے، وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقی اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہاں متقیوں کی صفت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ متقی اور مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مال آپ کو دیا ہے اس میں ایک حق اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اس میں اللہ کا حق ہے، اس کے آپ ان مالوں میں سے نکالیں اور اللہ کے غریب بندوں، مسکینوں اور فقیروں کو دیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، بخیلی مومن کی صفت نہیں ہے، بخیلی مومن کی صفت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو کشادہ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو 100 روپے دیے ہیں، آپ 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے بھی آپ دیں، لیکن دیں، آپ سائل کو جھڑکے نہ، سائل کو واپس نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مومن کی 3 صفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن حکیم، اس کے اوپر ہم ایمان تو لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پچھلی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس کتاب پر، قرآن حکیم پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایقان رکھتے ہیں۔ آگے غیب کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی کہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوقنون، ایقان رکھتے ہیں۔ تو ایمان اور ایقان میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے آخرت کے بارے میں ایقان کہا، تو ایمان کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جو بااعتماد شخص ہو،
اس کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا یہ ایمان ہے. جیسا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, یہ ایمان ہے. اور ایقان کہتے ہیں کہ نہ دیکھی ہوئی بات کو اس طریقے سے مان لینا کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی آخرت پر ہمیں ایسے یقین رکھنا ہے, ہم نے آخرت کو تو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان آخرت کے بارے میں ایسے ہے جیسے کہ ہم آخرت کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ زور دے کر, تاکید دے کر یہاں بیان فرمایا کہ آخرت یقینی ہے اور تمام انسانوں کو آخرت میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس پر اس طریقے سے آپ کو ایمان لانا چاہیے کہ جیسے کہ آپ آخرت کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں اگلی 7 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, اس لیے ان کے لیے بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے. یہاں یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کفار کی, کہ چونکہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی. یعنی ایک انسان جو گناہ کا کام کرتا ہے, اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں آپ کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر آپ نے اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کی تو پھر وہ دھبا رہ جاتا ہے باقی. پھر آپ جو دوسرا گناہ کرتے ہیں پھر سے دھبا لگتا ہے, تیسرا گناہ کرتے ہیں پھر سے دھبا لگتا ہے. اس طریقے سے ایک انسان جب گناہ مسلسل کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں, اس کے دل سیاہ اور کالے پڑ جاتے ہیں. اور ایسے دل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. جب ایک انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو پھر یاد رکھیں آپ کے سامنے حق بات آنے کے بعد بھی آپ قبول نہیں کرتے. ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں کہ آپ جب ان کو صحیح بات بتانے جائیں تو وہ طرح طرح کی دلیلیں دیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے اور قرآن کی, حدیث کی اور حق کی باتیں قبول نہیں کریں گے. گویا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل آلریڈی سیاہ ہو چکا ہے, اسی لیے وہ حق کی بات کو قبول نہیں کرتے. اور ان کی آنکھوں پہ پردہ بھی اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے کہ ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد قرآن کی آیات موجود ہے, احادیث کے احکام موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, اس کے باوجود وہ دیکھ نہیں پاتے, وہ سمجھ نہیں پاتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آگے منافقین کا تذکرہ ہے. یہ منافقین جب مدینہ کے اندر منافقین موجود تھے تو یہ منافقین سامنے سے کلمہ تو پڑھتے تھے, سامنے سے اپنے اسلام لانے کی بات تو کرتے تھے, لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تو وہ کہتے کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں. اور وہ مومنوں کا استہزاء کرتے, مذاق اڑاتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ ویسے جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ تم ایمان لے آؤ ویسے ہی جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا, تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ویسے ہی ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لاتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اللہ کہتا ہے کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی یہ مومن جو ایمان لا رہے ہیں وہی ایمان تو یہ بھی لا رہے, فرق یہ ہے کہ وہ مومن ایمان لانے کے بعد عمل کر رہے ہیں اور یہ منافق ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے. دونوں میں یہی فرق ہے. گویا کہ آپ کا ایمان قرآن پر لانا, آپ کا حدیث پر احکام پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے, عمل ضروری ہے. صرف آپ مسلمان ہو جائیں, کلمہ پڑھ لیں اور اس طریقے سے آپ صرف ایمان کا دعویٰ کریں اور آپ عمل نہیں کریں تو پھر ایمان, یہ چیز آپ کو منافقین کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پر ناس میں تمام لوگ شامل ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، مومن بھی. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، اس وقت تک عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے. موت تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مومنوں کو بشارت دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. 3 چیزوں کی بشارت ہے یہاں پر. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ پہلی چیز، پہلی بشارت، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور دوسری چیز خالدین فیہا، مومن اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اور تیسری بشارت کہ اللہ تعالی جنت میں ازواج مطہرہ کہا کہ جنت میں پاک دامن عورتیں اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے. یہاں پر ازواج مطہرہ کہا، طاہر نہیں کہا. مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جس کو اللہ رب العالمین نے پاک کیا ہے. اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، ایسی عورت کی خوشخبری اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے ان کو جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اسی طریقے سے اس میں نیک بیویاں اللہ رب العالمین جنتیوں کو دے گا. اس کے بعد اس کے اندر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. یہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یعنی جب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کے حالات ناہموار ہوں، جب انسان پریشانیوں میں گھر جائے اور جب ایک انسان اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی ناہموار حالتوں میں بھی اس کے لیے چیزوں کو ہموار کر دیتا ہے. کیا پتھر سے کوئی پانی نکال سکتا؟ کیا کوئی لاٹھی اگر پتھر پہ مارے تو کیا پانی نکل سکتا؟ نہیں، وہاں پانی کی قلت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کیے کہ پانی کی قلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پر جہاں امید نہیں کی جا سکتی کہ پتھر سے پانی نکلے، وہاں سے اللہ رب العالمین نے 12 چشمے نکال دی. اسی لیے اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گرچہ آپ ہر طرف سے گھر چکے ہوں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہو، لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو لوگ اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ایک انسان وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا. آپ پریشانیوں میں اگر گھرے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا مانگیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرے گا جس کے بارے میں آپ نے گمان بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ مختصر تفسیر ہے چند آیات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.